میں پہنچا ہوں جی 2 دنوں میں. اچھا, سوال کیوں؟ تو یہاں سے جو ہمارے ٹرکش ایئر لائن والے ہیں مہربان, ان سے ہم گلہ کریں گے اس پروگرام کے ذریعے سب سے پہلے کہ انہوں نے یہاں سے فلائٹ لیٹ اڑائی. جب لیٹ اڑائی تو اگلی جو فلائٹ تھی وہ چھوٹ گئی, یعنی کنیکٹنگ فلائٹ تھی استنبول. جب میں پہنچا تو نیکسٹ فلائٹ جو جا رہی تھی ٹورنٹو جا رہی تھی وہ فلائٹ جا چکی تھی, لہٰذا مجھے اب انتظار کرنا تھا اگلے 24 گھنٹے. 24 گھنٹوں کے بعد نیکسٹ فلائٹ جانی تھی اور میرے پاس کوئی رستہ نہیں تھا, لہٰذا میں نے پنجابی میں کہتے ہیں ٹکریں مارنی شروع کی کہ مجھے ایز پر پروٹوکول روم دیا جائے, ہوٹل سروسز دی جائیں. اب وہ اس کا جو پروٹوکولز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ٹرکش گورنمنٹ نے اور ٹرکش ایئر لائن نے, وہ اتنے کمپلیکیٹڈ ہے کہ انہیں آسانی سے اچیو نہیں کیا جا سکتا. لائک اگر ہوٹل, تھوڑا میرا خیال ہے ٹرکش کا تھوڑا لینگویج کا بھی ایشو ہے, کمفرٹیبل نہیں ہے. میں صحیح بتاؤں مطلب حیران کن بات ہے کہ ان کو ٹورسٹ فرینڈلی ہونا چاہیے اور بڑا کمفرٹیبل ہونا چاہیے, اور بالخصوص جو کسٹمر بن گیا اور لاکھوں روپے کی ٹکٹ لے رہا ہے. تو میں نے پھر پرسنلی جی خود اپنی پاکٹ سے $500 کا کمرہ کروایا, رات وہاں گزاری جو کہ ایئرپورٹ کے اندر ہی تھا, اور رات وہاں گزارنے کے بعد اگلے دن جو میری فلائٹ تھی اس سے میں فلائی کر کے میں پہنچ گیا کینیڈا. اب آپ ذہن میں رکھیے کہ مجھے 24 گھنٹے اور 24 گھنٹے 2 دن لگ گئے. اب جس دن پہنچا ہوں اس دن پہلا ایونٹ تھا, یعنی میرے پہنچتے ہی 30 منٹس کے بعد وہ ایونٹ سٹارٹ ہونے والا تھا. جسٹ میں نے کہہ لیجیے کپڑے بدلے, اپنے ٹائی کوٹ ٹھیک کیا اور آپ نے اپنی انرجی کو وہیں پر ریوائیو کر کے. اب جو پہلا ایونٹ تھا وہ میٹ اینڈ گریٹ تھا. وہاں کے جو سارے کہہ لیجیے ایم پیز تھے اور مختلف ہمارے کونسل جنرل صاحب تھے, سب کے ساتھ میری ملاقات تھی. ملاقات میں میرے لیے ایک سرپرائز تھا, اور سرپرائز یہ تھا کہ کینیڈین گورنمنٹ نے اور ایم پی صاحب نے اور سب دوستوں نے ایک ایوارڈ مجھے دیا, اور وہ گورنمنٹ کی طرف سے پن تھی جو چارلز ہے, پرنس چارلز, اس کی پن مجھے وہ دی گئی, جو کہ اس وقت اعزاز کی بات تھی. اور یہ میڈیا کی زینت بھی رہی, اور اس پہ obvious ہے کہ بہت سے لوگوں کی محبتیں سمیٹنے کا موقع ملا, اور بہت سے لوگوں نے مبارکباد دی. آپ کا بھی میسج مجھے مبارکباد کا ملا, مجھے اچھا لگا. تو یہ ایک پہلا دن تھا جی 2 دن کے پہنچنے کے بعد. اب اگلے کہہ لیجیے دن میں ایک ایونٹ تھا, پھر ایک دن کا گیپ تھا, اور اس کے بعد دوبارہ پھر ایک ایونٹ تھا. تو نیکسٹ ڈے کا جو ایونٹ تھا وہ اس میں بزنس کمیونٹی تھی, اسٹارٹ اپ والے سارے دوست تھے, اور اس میں کچھ پینل ڈسکشنز تھیں, اور اس میں میری بھی انپٹ تھی, اور یہ 400-500 لوگوں کے ساتھ ایک بڑا کمال کا ایونٹ تھا جو نیکسٹ ڈے تھا. اور آپ نے وہاں پہ کچھ سوالات لیے؟ ہو بڑا مزہ آیا, بڑا مزہ آیا. سوال پورے نہیں ہو سکے, سارے میں جواب نہیں دے سکا کیونکہ 2 گھنٹے بھی ناکافی تھے. ایک دن کا پھر میں نے گیپ لیا, بہت اچھا ہے کینیڈا کا, ایک دن کا گیپ لیا, اور اس دن میں چلا گیا نیاگرا فال. تو پہلی بار میں نے وہ نیاگرا فال دیکھی, جو ایک دنیا میں مشہور ہے کہ نیاگرا فال جو ہے وہ کیا کمال کی نیاگرا فال ہے. کیسا ایکسپیرینس تھا ویسے؟ ایکسٹرا آرڈنری جی. اب ایسے لگ رہا تھا کہ اوپر سے آسمان سے بارش گر رہی ہے, حالانکہ وہ آسمان کی بارش نہیں تھی, وہ پانی جو نیچے گر رہا ہے اڑ کے اوپر جا رہا تھا, اور وہ کہہ لیجیے مسٹ بن کے, اور نمی کے ذرات جو ہیں وہ آپ پہ گرتے ہیں, اور آپ تن بدن آپ کا گیلا ہو جاتا ہے. لیکن ہم سوالات پوچھنے سے پہلے نا میں چاہوں گی کہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ پہلی بار کینیڈا گئے ہیں, بہت سارے لوگ ابھی کینیڈا نہیں گئے ہوں گے, کوئی ایسی 3-4 اسپیسیفک اسپاٹس جو آپ ریکمینڈ کرنا چاہیں گے ہمارے ویورز کو, تو وہ بتائیں. اچھا دیکھیں, میرے پاس ٹائم تھوڑا تھا, میں ایک جو گریٹ ٹورنٹو ہے اس سے ہی باہر نہیں جا سکا, تو اسی کی مختلف جگہوں پہ میں کیا جی, میں اسی کو ہی بتا سکتا ہوں. تو ایک دن ادھر نیاگرا فال کے بعد نیکسٹ ڈے میرا مین ایونٹ تھا, یعنی 3 ایونٹ سے میٹ اینڈ گریٹ تھا, ایک پینل ڈسکشنز تھیں, اور تیسرے دن مین ایونٹ تھا جس کے لیے بدر بھائی نے بڑی محنت کی تھی, اور میں دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایسی محبت اور اتنی ایک جاں فشانی کے ساتھ, اسٹرگل کے ساتھ ایک ایونٹ کو ڈیزائن کرنا, پلان کرنا. اب یہ جو ایونٹ تھا اس میں 500-600 لوگ تھے, اور کینیڈا جیسے ملک میں, ایک ترقی یافتہ ملک میں, لوگوں کا 500-600 لوگوں کا اکٹھا ہونا ایک بڑی بات ہے. کراؤڈ بہت بڑا. اچھا, اتنے بڑے کراؤڈ. اب میں نے سیشن, میرا ایک ٹاپک تھا, لیکن میں نے بدر بھائی سے ریکویسٹ کی کہ کیوں نہ ہم اس کا فارمیٹ چینج کریں. اور فارمیٹ یہ کریں کہ آپ مجھ سے سوال کریں, میں جواب دیتا ہوں, اور لوگ بھی مجھ سے سوال کریں, لوگ آپ کو میسج کر دیں, وہ سوال اکٹھے ہوتے جائیں گے تو کوشچن آنسر کر لیتے ہیں. تو ابیرا اچھا یہ ہوا کہ وہ جو سوال تھے سارے جو انہوں نے مجھ سے پوچھنے شروع کیے, وہ سوال لوگوں کے بھی سوال تھے. 2 گھنٹے 15 منٹ تک یہ سیشن چلا. اچھا, مجھے پتہ بھی نہیں لگا, کیونکہ اتنا ماشاءاللہ سوال اتنے کمال تھے, اور اتنا انگیجنگ سیشن تھا, اتنا لوگ اس میں انوالو تھے کہ 2.25 گھنٹے گزر گئے, اور اس کے بعد سوال رہ گئے جو کہ مجھے پتا ہے کہ اب آپ تک وہ بدر بھائی نے سارے آپ کو میسج کر دیے, اور ابیرا کو اسپیشلی کہا ہے
کہ ابیرا آپ نے ڈاکٹر صاحبہ سوال شاہ صاحب سے پوچھنے ہیں, شاہ صاحب بھاگ کے کینیڈا سے پاکستان آ گئے ہیں لیکن سوال پیچھا کر رہے ہیں. تو آج وہ سارے کے سارے سوال جو کینیڈا کے سوال تھے وہ یہاں پوچھے جائیں گے. 2 چیزیں میں اس میں ایڈ کر دوں تاکہ ایک کو جو میرا ٹریول ایکسپوجر تھا وہ مکمل ہو جائے, اور اس کے بعد پھر سوالوں کی طرف آتے ہیں. اس سارے ٹور میں 2 باتیں اور تھیں. ایک بات جو تھی بڑی غیر معمولی خاص بات کہ میری ملاقات ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے ہوئی, اور یہ ملاقات تقریباً 1.5 گھنٹہ اس کا دورانیہ تھا, جس سے بے شمار سوال میں نے پوچھے اور مجھے بڑا اچھا لگا. انہوں نے میرے کام کو بڑا سراہا اور میں نے انہیں بتایا کہ میں کب سے ان کو فالو بھی کر رہا ہوں اور دل سے ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں. 1.5 گھنٹے کی میٹنگ تھی. پھر میرا ایک بڈی ہے, بہت پرانا دوست ہے جی, اللہ اس کو غریق رحمت کرے, نعمان وحید. نعمان وحید کا انتقال آج سے 2 سال پہلے 2022 میں کینسر ہوا, انتقال ہو گیا. اور نعمان ایک فنافل علامہ اقبال تھا جی, ایک صحیح علامہ اقبال کا عاشق, اور کیا مرد درویش تھا. عمر میں میرے سے 2 سال چھوٹا تھا, لیکن میں صحیح کہوں کہ جسے میں نے ایک بڑا انسان پایا ہے زندگی میں, چند لوگ جن کو میں بڑا انسان کہتا ہوں, اس میں سید نعمان شامل ہے جی. تو نعمان کینیڈا منتقل ہو چکا تھا, 2 سال پہلے اس کا انتقال ہوا. تو میری بڑی خواہش تھی کہ میں اس کی قبر پہ جاؤں, فاتحہ پڑھوں. تو ایک میرے بڑے کمال کے دوست وہاں بنے, ان کا نام تھا رضا تور. تو رضا تور صاحب جب بیٹھے صبح کافی پی رہے تھے تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ رضا بھائی میں ایک ڈھونڈ رہا ہوں, قبرستان ڈھونڈ رہا ہوں. تو انہوں نے لوکیشن میرے سے لی, وہ صرف 30 منٹس کی ڈرائیو. ان کی مہربانی, اتنے اچھے پروفیشنل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, وہ مجھے پھر لے کر وہاں چلے گئے. اور وہاں ایک پورا واقعہ بنتا ہے جو وہاں کیسے میں نے وہ پھر قبر ڈھونڈی اور اس کے بعد فاتحہ پڑھی, اور بڑی نمناک آنکھوں کے ساتھ اتنی یادوں کو لے کے نعمان بخاری کی میں پھر واپس آیا. تو لیکن جو آخری ایونٹ تھا ہمارا جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ 2 گھنٹہ 15 منٹ تک وہ چلا, اس میں جتنے سوال تھے جو میں وہاں پر ایڈریس کر سکا کر دیے. جو سوال بچ گئے تھے تو بدر منیر صاحب نے اسپیشلی ڈاکٹر صاحبہ سے رابطہ کیا اور کہا کہ جی شاہ جی چلے گئے ہیں, یہ سوال پیچھے سوال کہیں نہیں گئے, سوال کہیں نہیں گئے, یہ سوال آپ پروگرام میں پوچھ لیں تاکہ یہ پروگرام نہ صرف پاکستان میں بلکہ کینیڈا میں بلکہ دنیا بھر میں سنا جائے, دیکھا جائے, اور اس کو بڑے لوگوں کے لیے گائیڈنس کا ایک سامان بن جائے.